اور اب آپ کو بتائیں کہ بھارتی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما کے بیان پر بھارت میں مسلمانوں کا شدید احتجاج جاری ہے۔ بھارتی پولیس اور ہندو انتہا پسندوں نے پرامن مسلم مظاہرین پر بدترین تشدد اور لاٹھی چارج کیا۔ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور درجنوں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کانپور سمیت متعدد شہروں میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ بھارتی انتظامیہ نے پرامن احتجاج کو روکنے کے لیے سخت سیکیورٹی لگا دی۔ کانپور میں بھی انتہا پسند ہندوؤں کو مسلمانوں کا احتجاج ایک آنکھ نہ بھایا، مظاہرین کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے بھی یک طرفہ کارروائی کرتے ہوئے مسلمان مظاہرین پر پتھراؤ کیا اور آنسو گیس شیلنگ کی، جس سے متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ یہی نہیں، درجنوں مسلمان شہریوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مسلم ممالک کی جانب سے شدید رد عمل آنے پر بی جے پی نے نوپور شرما کی پارٹی رکنیت معطل کر دی، جبکہ بی جے پی دلی کے ترجمان نوین کمار کو پارٹی سے ہی نکال دیا گیا۔ بی جے پی کی ترجمان نوپور شرما نے ایک ٹی وی پروگرام میں اسلام سے متعلق گستاخانہ آمیز بیان دیا، جس کو بی جے پی دلی کے ترجمان نوین کمار گستاخانہ رویہ سوشل میڈیا پر دہراتا رہا۔ بھارتی رہنما کے بیان پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا۔ پاکستان نے بی جے پی رہنماؤں کے توہین آمیز بیانات پر سخت احتجاج کیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے مذمتی مراسلہ بھارتی ناظم الامور کے حوالے کیا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان گستاخانہ بیانات کی سخت مذمت کرتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی۔ توہین آمیز بیانات ناقابل قبول ہیں۔ بھارت اقلیتوں کے حقوق کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، عالمی برادری بھارت میں اسلاموفوبیا کا نوٹس لے۔ بی جے پی نے تاخیر سے تادیبی کارروائی کی، جو کافی نہیں ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت قابل تشویش ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں معاملے کا نوٹس لیں۔ توہین آمیز بیان پر صدر عارف علوی کا سخت رد عمل۔ صدر مملکت نے کہا کہ توہین آمیز اور متنازع بیانات سے مسلم امہ کے جذبات مجروح ہوئے۔ بیانات بھارت میں اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کا عکاس ہے۔ بی جے پی کو انتہا پسند اور فاشسٹ ہندو تورا نظریے سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں، عالمی برادری بھارت کی سرزنش کرے۔ جبکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی عالمی برادری سے اسلاموفوبیا رکوانے کا مطالبہ کیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ اربوں مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنا ناقابل قبول ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی بی جے پی رہنما کے اسلام مخالف بیان کی شدید مذمت۔ ٹویٹ کیا، مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز اور نفرت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بھارتی حکومت کی سرپرستی میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ او آئی سی مودی کے خلاف ایکشن لے۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں تو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے بی جے پی رہنما کے اسلام مخالف بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ ٹویٹ کیا کہ مودی حکومت مسلمانوں کے خلاف اشتعال انگیز اور نفرت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ بھارتی حکومت کی سرپرستی میں مسلمانوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ او آئی سی حکومت کے خلاف ایکشن لے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جانب سے بھی مذمت کی گئی ہے اور تمام لوگوں کی جانب سے مذمت کی جا رہی ہے۔ اس سے میں مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن شوکت براچا سے۔ شوکت براچا، یقینی طور پہ اب پوری دنیا سے مسلم ممالک اور تمام لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں جو بھارت میں ہو رہا ہے مسلسل، کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ عرب دنیا سے بھارت کے خلاف اب سرکاری سطح پر یہ احتجاج ہوا ہے، کیونکہ کویت نے، قطر نے، خود سعودی عرب نے اس ساری صورتحال پر سخت رد عمل دکھایا ہے۔ نوپور شرما اور نوین جندل جس طرح سے یہ باتیں کر رہے تھے، توہین مذہب کے حوالے سے گستاخانہ باتیں کر کے، انہوں نے یہ درست ہے کہ نہ صرف پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، بلکہ دنیا بھر کے مسلمان جو 1 ارب سے زائد ہیں ان کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اس طرح کے بیانات سے۔ اب بھارت کے اندر جو ایک ماحول بنایا گیا ہے گزشتہ 8 سالوں سے، جو 2014 کے بعد، یہ اسی کے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف بھارت کے اندر قانون سازی ہوئی،
ان کو بے دخل کیا گیا، رجسٹریشن کا قانون آیا تھا، پھر جو ڈسکریمنیٹری اور طور طریقے اپنائے گئے، تو اسی کے تناظر میں اب یہ صورتحال بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ مغربی ممالک میں پہلے اس طرح سے گستاخی کی جاتی رہی، تو اب دیکھا دیکھی بھارت بھی اپنے آپ کو، جب خاص طور پر بی جے پی کے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو ان ایکویشن وتھ دی ایکسٹرنل ورلڈ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہاں ہو سکتا ہے تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا، حالانکہ بھارت کا بڑا اسٹیک ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ، عرب ورلڈ کے ساتھ۔ بھارت کے نہ صرف تجارتی روابط ہیں بلکہ لیکن شوکت کس زون میں ہے بھارت آخر؟ نہ صرف مسلمان، اب تو سکھوں نے بھی الگ ریاست کا مطالبہ کر دیا ہے وہاں پر۔ پسند یہ نہیں سوچتا کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہوگا، انتہا پسند سوچتا ہے کہ بس فاشسٹ ذرائع کے اوپر آپ امپوز کریں اپنا ایجنڈا اور بعد میں پھر دیکھا جائے گا۔ اگر اتنی عقل ہو تو بھارت کا ایک جو ڈیموکریٹک آؤٹ لک تھا، جو ایک سیکولر آؤٹ لک تھا، جس کی کا کریڈٹ بھارت نے 70 سال لیا، آج بھارت اس کریڈٹ سے محروم ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ پہلی بار کھلم کھلا بھارت کے خلاف بولی ہے۔ بھارت کا میں بتا رہا تھا نہ صرف تجارت کا اسٹیک ہے بلکہ جس عرب ملک میں جائیں آپ کو پاکستانیوں سے زیادہ انڈین اوریجن کے لوگ ایکسپیٹریٹس وہاں نظر آتے ہیں، وہ بھاری اگر مبادلہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں۔ لیکن کویت کی میں بات کر رہا ہوں، یو اے کی بات کر رہا ہوں، قطر کی بات کر رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کر سعودی عربیہ کی۔ ایران نے بھی آج بھارتی سفیر کو دفتر خارجہ میں طلب کیا، اور پاکستان کی طرح ایران نے بھی ایک سخت احتجاجی مراسلہ ان کے حوالے کیا۔ حالانکہ اگلے ہفتے ایران کے وزیر خارجہ نے بھارت جانا ہے، پہلا دورہ ہے، تو یہ بیان جو اس طرح کا آیا توہین آمیز جس طرح سے اسٹیٹمنٹ آئی، اس کے بعد تو ٹھیک ہے، اب چیزیں شوکت براچہ کافی چینج ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تمام عرب ممالک جو ہیں دفتر خارجہ میں طلب کر رہے ہیں بھارتی ناظم الامور کو۔ مفتی راغب حسین نعیمی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ مفتی صاحب اب کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، پہلے تو کس طرح سے مذمت کریں گے اس تمام واقعے کی، اور پھر کیا حل ہو سکتا ہے، بھارت کو کس طرح سے سمجھ آئے گا اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی طریقہ دانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جس طرح بات کی گئی ہے، کوئی مسلمان نہ تو اس کا تصور کر سکتا ہے اور نہ ہی اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی زبان سے اس کو کہیں دوبارہ ریپیٹ کرے گا، اس کی جملے کی طرف وہ اشارہ بھی کر سکے۔ بھرپور طریقے سے بھارتی جنتا پارٹی کے ترجمان کے ان فاشسٹ الفاظ کی مذمت کرتے ہیں، اور اس وقت اسلامی دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل صحیح ہو رہا ہے، اور جو کچھ ان کے خلاف اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی صحیح کیے جا رہے ہیں۔ ہم ان کی بھرپور طریقے سے حمایت بھی کرتے ہیں تمام عرب ممالک کی، لیکن یہاں پہ مسئلہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں یہ بات بہت دیر سے بریک ہوئی، حالانکہ پاکستان کے میڈیا کے آئیکن مسلسل بین الاقوامی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کرتے ہیں، اور سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی مانیٹرنگ کے اندر کہیں پر جو پرابلم آئی ہے کہ جو ایک ہفتہ پہلے کا مدیش بات ہوئی ہے وہ آج ایک ہفتہ کے بعد پاکستان کی میڈیا کے اوپر آ رہی ہے، اور وہ بھی اس وقت آ رہی ہے کہ جب عرب ملکوں نے بڑی شد و مت کے ساتھ اس کو تحقیق کیا ہے اور بڑی شد و مت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا میڈیا اس وقت کس رخ پر جا رہا ہے، اور ہماری میڈیا نے اس خبر کو بریک دیر سے کیوں کیا ہے۔ یہ بہت پہلے ہی بریک ہو جانی چاہیے تھی، اور پاکستانی حکومت کو بڑے پیمانے کے اوپر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، اور سرکاری سطح کے اوپر باقاعدہ منظم طریقے سے اس کا احتجاج ریکارڈ کروایا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی راغب حسین نعیمی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ شوکت براچہ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بھارتی ہٹ در بھی مسلسل جاری ہے، اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جس پر بھارت مسلسل کچھ نہ کچھ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اب اس کی مذمت اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر جو اقدامات یا کارروائی ہیں وہ سرکاری سطح پر ہونا بہت ضروری ہے۔ بی جے پی ترجمان کے بیان پر دنیا بھر میں مسلمان سراپا احتجاج ہے۔ سعودی عرب، کویت اور قطر سمیت متعدد مسلم ملکوں کی طرف سے بھارت کی مذمت، بھارتی سفیروں کی طلبی، سخت احتجاج ریکارڈ کرایا، مودی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ متعدد عرب ممالک میں بائیکاٹ انڈیا کی مہم چل پڑی ہے۔ بھارت میں بی جے پی رہنما کا اسلام سے متعلق توہین آمیز بیان، مسلم امہ کی جانب سے غم و غصے کا اظہار۔ اسلامی تعاون تنظیم، سعودی عرب، قطر سمیت دیگر مسلم ممالک نے گستاخانہ بیان کی شدید مذمت کی۔
OIC ने कहा, भारतीय हुक्मरान जमात इस्लाम के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयों में मसरूफ है, जिसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा से भारत में मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलाने में किरदार अदा करने का भी मुतालबा किया। ईरान, कुवैत ने भारतीय सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब करके तर्जुमान के बयान पर वजाहत मांग ली। कतर की वजारत खारजा ने मामले पर भारतीय सफ़ीर को तलब करके एहतजाजी बयान हवाले किया, जिसमें भारत से फौरी माफी मांगने का मुतालबा किया गया। दूसरी जानिब बेशतर मुस्लिम ममालिक में अवाम की जानिब से सख्त एहतजाज जारी है। ओमान, मिस्र, बहरैन और कुवैत समेत मुतअद्दिद मुस्लिम ममालिक में भारतीय मसनूआत समेत बॉयकॉट इंडिया की मुहिम चल पड़ी, जिसमें भारत से दरामद शुदा एशिया इस्तेमाल न करने की अपील की जा रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुसलमान सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब में बॉयकॉट इंडिया टॉप ट्रेंड बन गया। ट्विटर पर मोदी और भारत के खिलाफ ट्रेंड शुरू कर दिया। बीजेपी रहनुमा के मुतनाज़ा बयान पर दुनिया भर के मुसलमानों का बरहमी का इजहार, सोशल मीडिया सार्फिन का भी शदीद रद्द अमल। एक सारिफ ने लिखा, ये आजादी इजहार राय नहीं है, बल्कि मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया गया। एक सारिफ ने लिखा, गुस्ताखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैनब नामी सारिफ ने पाकिस्तानी हुकूमत से भारत के खिलाफ सख्त इकदामात लेने की अपील कर दी। एक सारिफ ने लिखा कि मुस्लिम उम्मा की जानिब से भारत को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। बेशतर मुस्लिम ममालिक की जानिब से भारतीय मसनूआत का बाइकॉट बेहतरीन इक़दाम है। मुतादिद सोशल मीडिया सार्फिन नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर रहे हैं। भारत में मुसलमानी नहीं, दीगर अक़लियतें भी गैर महफूज हैं। भारत ने 1984 में सिखों के खिलाफ ऑपरेशन किया। गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज की चढ़ाई को 38 बरस मुकम्मल होने पर फ्रांस में सिख बरादरी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। पेरिस से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यूनुस। पेरिस में प्लस दी रिपब्लिक के मुकाम पर इंडियन पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिखों के मुकद्दस मुकामात की बेहुरमती के 38 साल मुकम्मल होने पर फ्रांस में सिख कम्युनिटी ने एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें फ्रांस में मुकीम सिख कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने इंडियन हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की और खालिस्तान के परचम हवा में लहराए। ਜਿਹੜਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ। 38 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। इख्तिजाज में शामिल मुकर्रीन का कहना था कि भारत इस वक्त एक हिंदू इंतहा पसंद रियासत है। दहाइयों से सिख कम्युनिटी भारतीय मजालिम का शिकार है। आजाद खालिस्तान तहरीक के हजारों अफराद इस वक्त गैर कानूनी तौर पर भारतीय जेलों में कैद हैं। आलमी बरादरी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर नोटिस ले। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ प्ले कार्ड भी उठा रखे थे।